لیلۃ القدر کے متعلق جو تحریر فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق رات اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس میں اصولی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی شان اور حیثیت کے مطابق خود نزول فرماتے ہیں، یا یہ کہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ نے اسے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منسوب کیا۔ جس طرح کوئی افسر کہتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا، اس کے سب آرڈینیٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑے افسر کے سامنے چھوٹا افسر کہتا ہے کہ سر یہ کام میں نے کر دیا ہے، حالانکہ اس نے جا کر نہیں کیا ہوتا، اس کے بھی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو عرف عام میں معاشرے میں یہی چلتا ہے۔ اس لیے یا تو اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے، صحیح سنن نسائی کی روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں ہر رات کے آخری حصے میں، اور وہ آ کر اس آسمان دنیا پر کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے قرض ادا کرنا ہو اور ہم اس کا قرض ادا کر دیں، یعنی وہ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری روایات جہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے وہ بھی ہے۔ اگر آپ اس پہلی بات پہ نہ جائیں اور دوسری پہ چلے جائیں تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا اور اللہ تعالیٰ کا رات کے کسی حصے میں نازل ہونا، وہ آسمان جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہی ہے۔ قرآن اور سنت نے کوئی فلسفے کی باتیں اتنی لمبی چوڑی بیان نہیں کی، جو پبلک عام طور پہ سمجھتی ہے اللہ نے اسے ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ انہو نزلہ ہم نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ حالانکہ قرآن دیکھا جائے تو عقل سے سمجھنے کی چیز ہے نا، لیکن اللہ بار بار دل کو اس لیے کہتا ہے کہ معاشرے میں یہی راج ہے، میرے دل میں یہ آیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج یہ بات ہوگی۔ تو قرآن کو عام لوگوں کی اللہ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے لوگوں سمجھنے کے لیے، فہل من مدکر، تم میں سے کوئی ہے جو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ 24 گھنٹے اور کرۂ ارض اور مختلف جگہوں پہ مختلف آسمان ہیں، اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، ان ساری صفات کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا آنا، اللہ تعالیٰ کی حیا قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا نور۔ پہلی بات یہ کرنی چاہیے، ایک عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ ہم انسان جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یہ اللہ کے ہاں ایسے نہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا، بس اللہ کے شایان نشان۔ تو اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پوری دنیا میں آپ نے جیسے تحریر فرمایا ہے کہ 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں رات رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا آنا کیسے ہے یہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہم چیزوں کی اصل حقیقت نہیں پا سکتے۔ ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ ان آیات میں تم نہ گھسو، ان چیزوں کی حقیقت کی کھوج مت لگاؤ جو سمجھ میں آتی ہے بس